الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام رواہ الترمذی۔ نماز کے شرائط کے تعلق سے کچھ باتوں کا تذکرہ ہوا، کچھ مسائل آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے گئے۔ انہی شرائط میں سے مزید اور کچھ شرائط باقی ہیں۔ اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے جگہ کا بھی انتخاب کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الارض کلھا مسجد، تمام کی تمام جو زمین ہے وہ مسجد ہے، سجدگاہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، سوائے الا المقبرہ والحمام، قبرستان کے اور حمام یا باتھ روم کے، یعنی ان مقامات پر نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہے اور نہ ہی جائز ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو وہ 5 چیزیں عطا نہیں کی گئی تھی۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک بنا دیا ہے، ساری زمین پاکیزہ ہے، میں جہاں چاہوں نماز ادا کر سکتا ہوں۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے انہیں چاہیے کہ وہ نماز کو ادا کر لیں۔ لیکن ساری زمین کے اندر کچھ چیزیں مخصوص کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا کہ بعض ایسے مقامات پر ہیں جہاں پر نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک ہے قبرستان، وہاں پر نماز کا ادا کرنا جائز نہیں ہے، اور دوسرا ہے حمام یا باتھ روم وغیرہ، وہاں پر بھی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ قبرستان کے تعلق سے ایک اور حدیث آتی ہے جو روایت کرنے والے محدث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا لا تصلوا الی القبور، یعنی قبروں کی جانب رخ کر کے نماز ادا نہ کرو، ولا تجلسوا علیہا، اور نہ ہی کسی قبر پر تم بیٹھو۔ نہ قبروں کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنا ہے اور نہ ہی قبروں پر بیٹھنا ہے۔ نماز قبروں کی جانب رخ کر کے ادا نہ کرنا یہ کس صورت میں ہے کہ کسی مقام پر 1 یا 2 قبریں موجود ہیں، وہ قبرستان نہیں ہے، بس اتفاق سے قبریں وہاں پر تھیں، وہاں پر بعد میں مسجد تعمیر کر دی گئی۔ اگر وہ قبریں ہمارے پیچھے آتی ہیں، ہمارے نماز ادا کرنے کے پیچھے کی طرف آتی ہیں، تو اس مسجد میں ادا کرنا جائز ہے۔ اور اگر وہ قبریں ہمارے کسی رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ میں آتے ہیں تب بھی اس میں نماز کا ادا کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر وہ قبریں قبلے کے رخ آتی ہیں، جہاں نماز ادا کی جا رہی ہے وہاں پر وہ قبریں آتی ہیں، چاہے وہ 1 قبر ہو چاہے 1 سے زائد قبریں ہوں، ایسی مساجد میں نماز کا ادا کرنا جائز نہیں ہے، نہ ہی نمازیں اس میں ادا ہوگی۔ اگر پیچھے آتی ہوں، رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ میں آتی ہوں، تو یہ مساجد میں نماز کا ادا کرنا جائز ہے۔ یہ عام جو ہے مساجد کی بات ہے جہاں پر قبرستان نہیں ہے، مسجدیں ہیں بس وہاں پر 1 2 قبریں اتفاق سے ہیں۔ لیکن جہاں تک معاملہ قبرستان کا ہے، اب وہاں پر چاہے سامنے قبر ہو یا نہ ہو، کسی بھی صورت میں قبرستان نماز کا ادا کرنا جائز نہیں ہے، چاہے قبریں پیچھے ہوں، چاہے رائٹ سائڈ ہو پیچھے ہو یا لیفٹ سائڈ ہو، کہیں پر بھی ہو، قبرستان کے اندر لفظ قبرستان کسی مقام کو گھیر دیا گیا قبرستان کے نام سے، تو وہاں پر نماز کا ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں ہیں، بعض ایسے مقامات ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، لیکن اکثر محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اس حدیث کے اندر نماز کے ادا نہ کرنے کے 7 مقامات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے ذکر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یصلی فی 7 مواطن، 7 مقامات پر نماز ادا کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ پہلا ہے المزبلہ، مزبلہ سے مراد جو ہے جہاں پر جو ہے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہو، جیسے سلاٹر ہاؤس جسے کہا جاتا ہے، جانوروں کی ذبح کرنے کی جگہ، وہاں پر نماز کا ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہو، کچرا، پورے شہر کا کچرا کسی مقام پر لا کے ڈالا جاتا ہے، تو ایسے مقام پر بھی نماز کا ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ والمقبرہ، قبرستان میں نماز کا ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ وقارعۃ الطریق، عام راستے میں جہاں پر لوگ چل رہے ہوں پھر رہے ہوں وہاں پر بھی نماز نہیں ہے۔
میں کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ بعض ہمارے کچھ لوگ ہیں ہمارے بھائی، ان لوگوں نے کیا کیا، ٹرین میں جو ہے باقاعدہ بوگی کے درمیان میں سب بندی شروع کر دی، جبکہ لوگوں کے چلنے پھرنے کا راستہ ہے وہاں پر جماعت کے لیے ایک صاحب سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد پیچھے جو ہے کئی ان کے لوگ ساتھی جو ہے کھڑے ہو گئے اور باقاعدہ نماز شروع کر دی گئی۔ اتفاق پہ ہوا کیا، غیر مسلم لوگ وہاں پر آئے، انہوں نے نماز کو توڑا، ان کو ہٹایا، اور اس کے بعد پولیس والے آئے، انہوں نے کہا کہ اپنی عبادت کے لیے تم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو تو یہ دین نہیں ہوتا۔ اسلام اور دین جو ہے کسی کو تکلیف دینے کا نام نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام چلنے پھرنے کے راستوں میں، چاہے وہ راستے کسی بھی طرح کے ہوں، اب وہ ٹرین میں راستہ ہوتا ہے کتنا بوگی کے اندر، چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے وہ بھی سلیپر کوچ کے اندر، اور وہاں پر نماز کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو لوگ جو چلنے پھرنے والے ہیں، جن کو آنا ہے جانا ہے، وہ لوگ وہاں سے گزریں گے۔ تو عام چلنے پھرنے کے راستوں میں نماز کا ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح والحمام، باتھ روم کے اندر، ومعاطن الابل، جہاں پر اونٹوں کو باندھا جاتا ہے۔ اگرچہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے جو الگ الگ ٹکڑے ہیں، الگ الگ روایات کے اندر یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں جو کہ سارے صحیح حدیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جہاں پر اونٹوں کو باندھا جاتا ہے وہاں پر بھی نماز کا ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اونٹ کو سامنے سترا بنا کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وضاحت آگے آئے گی سترے کے باب کے اندر، کہ اونٹ کی خاصیت ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کو بھی جو ہے پکڑ لیتا ہے، جو بھی ڈائریکٹ کھوپڑی کو پکڑ لیتا ہے۔ اگر وہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہو، اچانک حملہ کر دے تو انسان کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اونٹ کے جہاں باندھے جاتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اور آخری جو چیز ہے وہ ہے فوق ظہر بیت اللہ الحرام، یعنی کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر، وہاں پر بھی نماز کا ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ کعبے کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، چاہے وہ نفل نمازیں ہوں، فرض نمازیں، مختلف روایات کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازیں بھی کعبے کے اندر ادا کی ہیں، لیکن کعبے کے چھت پر جہاں پر کوئی قبلہ آپ کو نہیں ملتا ہے وہاں پر بھی نماز کا ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ چند مقامات کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن ساتھ میں فرمایا اس کے علاوہ جو بھی جگہ ہیں، پاک صاف جگہ ہیں، وہ ساری کی ساری جگہیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے پاکیزہ بنائی ہیں، وہاں پر نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نماز کے شرائط میں سے اور مزید جو ہے ایک شرط کا اضافہ آج کے درس میں کیا گیا۔ مزید کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ذکر کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے مسائل اور احکامات کو سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ باقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم۔